وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اہم اجلاس۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 1500 ارب کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ 5 سالہ منصوبہ بندی کی بھی منظوری۔ آئندہ 5 سال میں معاشی ترقی کا ہدف اوسطاً 5.1% رکھا جائے گا۔ آئندہ مالی سال درآمدات کا ہدف 68.1 ارب ڈالر رکھنے کی منظوری۔ سمندر پار پاکستانیوں کی ترسیلات زر کا ہدف 30.2 ارب ڈالر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہدف 3.7% مقرر۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج بھی طلب۔ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ بجٹ کے معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اہم نکات پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال حکومت کو اہم معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی کا سامنا رہا۔ اقتصادی ترقی، صنعتی ترقی، مہنگائی، چھوٹی فصلوں، بجلی کی پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ شرح سود 22% تک بڑھانے کے باوجود مہنگائی کم کرنے کا ہدف بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1.5% کمی کر دی۔ شرح سود 22% سے کم ہو کر 20.5% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود میں کمی کا فیصلہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں نوٹ کیا گیا کہ توقعات کے مطابق فروری سے مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ مئی کے مہینے کا آؤٹ ٹرن توقعات سے زیادہ بہتر رہا۔ امریکی جرید بلومبرگ کے مطابق حالیہ کمی ملک میں 4 برسوں کے دوران شرح سود میں ہونے والی پہلی کمی ہے۔ پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے شرح سود میں کمی کو مسترد کر دیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کاروباری اور صنعتی برادری کو پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کی توقع تھی۔ شرح سود کو 15% تک لایا جائے۔ صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخوں کو معقول بنانے کا بھی مطالبہ۔ حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ شوگر انڈسٹری کو 1,50,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی مشروط اجازت مل گئی۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر کی زیر صدارت شوگر ایڈوائزری بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ شرائط کے مطابق چینی کی دستیابی اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جائے گا۔ مارکیٹ میں چینی کی قیمت بڑھنے نہیں دی جائے گی۔ چینی کی ایکس مل قیمت 140 روپے فی کلو سے اوپر نہیں جائے گی۔ بجٹ میں درآمدی موبائل فونز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق درآمدی موبائل فونز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ درآمدی موبائل فونز پر ایف ای ڈی کا مجموعی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ موبائل فونز پر 25% تک جی ایس ٹی بھی عائد ہے۔ 2000 ارب روپے کے نئے ریونیو اقدامات کے لیے لیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ شہباز شریف اپنے دورہ چین پر کابینہ اراکین کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے امور بھی زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی نریندر مودی کو تیسری بار بھارت کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد۔ اپنے ٹویٹ میں نواز شریف نے کہا بی جے پی کی حالیہ انتخابات میں کامیابی عوام کے نریندر مودی کی قیادت پر اعتماد کی عکاس ہے۔ نواز شریف نے کہا آئیے ہم نفرت کو امید سے بدل دیں۔ آئیے ہم جنوبی ایشیا کے 2 ارب لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے موقع کا درست استعمال کریں۔ نریندر مودی نے بھی شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ نواز شریف کو جواب میں کہا آپ کے پیغام کی قدر کرتا ہوں۔ بھارتی عوام ہمیشہ امن، سیکیورٹی اور ترقی پسند خیالات کے حامی رہے ہیں۔ بھارتی عوام کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ہماری ترجیح رہے گی۔ شاعر احمد فرحات کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ مکمل کوششوں کے باوجود ریاستی ادارے احمد فرحات کو بازیاب کرانے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد سے شروع ہونے والا جبری گمشدگی کا سفر مضحکہ خیز طور پر دھیر کوٹ میں قانونی دائرہ اختیار میں داخل ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ احمد فرحات کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے احمد فرحات کو بحفاظت گھر پہنچنے تک جبری گمشدگی قرار دیا۔
بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے سپریم کورٹ کا مشورہ مان لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے خط کا ضروری متن بھی پارٹی قیادت کو نوٹ کروا دیا۔ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے کو تیار۔ پی ٹی آئی لیگل کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب۔ پی ٹی آئی لیگل کمیٹی اجلاس میں بانی چیئرمین کے خط کے نکات کو حتمی شکل دے گی۔ وفاقی وزیر توانائی نے لوڈ شیڈنگ کا واحد حل بجلی چوری کا خاتمہ قرار دے دیا۔ اویس لغاری بولے، چاروں صوبوں کے کئی علاقوں میں بجلی کا بل نہیں دیا جاتا، یہاں صرف کنڈے نہیں لگتے، ٹرانسفارمر رکھے جاتے ہیں۔ 28,000 ٹرانسفارمر صرف بلوچستان میں رکھے گئے۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں تو لائن لاسز ختم کروائے جا سکتے ہیں۔ پاک چین دوستی کے اندر ایک نئی جہت ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے، اور چینی قیادت سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ سی پیک کو اپ گریڈ کرنے لگے ہم، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری لائف لائن ہے، اور پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے، معاشی استحکام کے حوالے سے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے، مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے اس کی بہت اہمیت ہے۔ سی پیپ اپ گریڈیشن کا فائدہ پاکستان کی معیشت کو ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا چین کے ساتھ ان سیکٹرز پر بھی بات چیت ہوئی جن پر پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ 2 لاکھ پاکستانی طلباء کو آئی ٹی ٹریننگ دی جائے گی۔ آئی ٹی ایکسپورٹ نے ریکارڈ توڑ دیے، مہنگائی 11% پر آ گئی ہے۔ ملک دشمن ہر صورت اس ترقی کو روکنے کی کوشش کریں گے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ حد کے عزت کا قانون سب کے لیے ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، نعرے بازی، بلوں کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔ اسپیکر نے سیکیورٹی طلب کر لی۔ حکومتی رکن افتخار چھچڑ نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کر دی، کہا عدلیہ نے متعدد مرتبہ انتظامی معاملات میں مداخلت کی، انتظامیہ اور مقننہ کے معاملات میں مداخلت کو فوری طور پر روکا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حد کے عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا گورنر پنجاب کے پاس بل گیا تو انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت پی کا قانون لائی تھی، پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کا قانون نہیں لاتی جو آزادی صحافت کے خلاف ہو۔ آزادی صحافت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں پنجاب میں منتخب اراکین کے گھروں پر کریک ڈاؤن قابل مذمت ہے۔ راج کماری اتنا ظلم کریں کہ کل پھر برداشت بھی کر سکیں، پھر پلیٹ لیٹ سے گرنے کے بہانے نہیں چلیں گے۔ مریم نواز پولیس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے خوف سے سازشی ٹولے کی اوسان خطا ہے۔ مریم نواز پوری تحریک انصاف کے اعصاب پر سوار ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل، کہا مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں، زبان درازی مت کریں۔ 9 کے مرکزی ملزم اور شرپسندوں کو سیاست کے لبادے میں چھپنے نہیں دیں گے۔ آپ آج بھی باز نہیں آئے، دوسرا 9 کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ کراچی میں جاپان قونصلیٹ کی جعلی دستاویزات کی مدد سے کروڑوں کی خرد برد اور فراڈ کا انکشاف۔ ایف آئی اے کا ایکشن، قونصلیٹ کے 2 ملازمین اور نجی بینک کے 2 افسران گرفتار کر لیے گئے۔ رقم برآمد کی گئی رقم میں 1,21,000 امریکی ڈالرز، 6 لاکھ پاکستانی روپے اور 6 لاکھ کے شیئرز سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ قونصلیٹ کی تحریری شکایت پر ایف آئی اے کمرشل بینک سرکل نے کارروائی کی۔